ایک کہانی 28واں حصہ موسیٰ کا تیسرا واز استثناء 27 باب تا 34 باب۔ اب یہ موسیٰ کا تیسرا واز اور اس کے مشن کا اختتام ہے۔ موسیٰ گزشتہ اوقات اور واقعات کو یاد کر کے خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا دل، خدا کی خواہش اور خدا کی مرضی بتا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے اور دکھا رہا ہے۔ اس شریعت کی تمام باتیں پتھروں پر صاف اور درست لکھی جائیں۔ اب جب وہ یشوع کی رہنمائی میں اس سرزمین میں داخل ہوئے تو موسیٰ جو داخل نہیں ہو سکتا تھا نے کہا کہ کچھ بڑے پتھر کھڑے کریں اور ان پر چونے سے استرکاری کریں اور اس پر شریعت کی تمام باتیں لکھیں۔ انہیں خدا کے کلام کی تعمیل کرنی تھی، ان احکامات اور فرمانوں کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا تھا جس کا خدا نے حکم دیا تھا۔ پھر اس سرزمین دودھ اور شہد بہنے والی سرزمین میں جو خدا نے دی، خدا ویسا ہی کرے گا جیسا اس نے کہا۔ سب لوگ کہیں گے آمین۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو تقسیم کیا اور انہیں کوہ گرزیم اور کوہ ایبال پر کھڑا کیا اور لاویوں سے کہا کہ وہ خدا کے احکام اور فرمان کی تمام باتوں کو تمام اسرائیلیوں کے لیے بلند آواز سے کہیں۔ تب سبھی لوگوں کو جواب دینا اور کہنا ہے آمین۔ یہ تسلیم کرنا اور ماننا اور اعتراف کرنا ہے کہ اعلان ہوگا۔ اور آخرکار جب لعنت اس پر جو شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے کہا گیا تو تمام لوگ کہیں گے آمین۔ کوہ سینا پر کیے گئے خون کے عہد کے بعد خدا نے خروج کی دوسری نسل کے ساتھ ایک اور وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ یقیناً ٹوٹ جائے گا، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں آئندہ آنے والے خدا کے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ یہ ساری برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل خدا کے کلام کو سنیں اور تمام خدا کے احکام کی پیروی کریں تو خدا انہیں دنیا کی تمام قوموں سے سرفراز کرے گا اور تمام برکتیں ان پر نازل ہوں گی۔ خدا کی وجہ سے وہ شہر اور کھیت میں مبارک ہوں گے، بچے زمین اور حیوان کے بچے مبارک ہوں گے، اور ٹوکری اور کٹھوتی کو برکت ملے گی۔ جب وہ اندر آئیں اور باہر جائیں وہ مبارک ہوں گے۔ ان کا دشمن شکست کھا جائے گا، ان کے انبار خانے اور ان کے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہر چیز کو برکت ملے گی، اور وہ خدا کے لوگ ہوں گے۔ نیز زمین کے سارے لوگ خدا کے لوگوں سے ڈریں گے۔ بچے اور مویشی اور زمین کی پیداوار وافر ہوگی، وقت پر بارش ہوگی۔ جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اسے برکت ملے گی، اور یہاں تک کہ اگر وہ بہت سی اقوام کو قرض دیں وہ کسی سے قرض نہیں لیں گے۔ وہ سر ہوں گے اور دم نہیں، اور وہ سب سے سرفراز ہوں گے لیکن پست نہیں۔ لیکن یہ سب تبھی ہوگا جب بنی اسرائیل وہ بات جس کا حکم خدا نے موسیٰ کے ذریعے دیا تھا نہ چھوڑیں اور بائیں یا دائیں مڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت نہ کریں۔ یہ ساری لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ موسیٰ نے اسرائیلیوں کو متنبہ کیا کہ اگر وہ خدا کے کلام کو نہیں مانتے ہیں اور ان تمام احکامات کی تعمیل نہ کریں جن کا خدا نے حکم دیا تو خدا ان پر شہروں اور کھیتوں میں لعنت بھیجے گا۔ ٹوکری اور کٹھوتی پر لعنت ہوگی، بچوں، زمین اور حیوان کے بچوں پر لعنت ہوگی، اور یہاں تک کہ اگر وہ اندر آئیں وہ ملعون ہوں گے، اور اگر وہ باہر چلے جائیں تو ان پر لعنت ہوگی۔ ہر چیز میں جس کو ہاتھ لگائیں اضطراب اور پھٹکار ہوگی جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں۔ وہ تپدق، بخار اور سوزش، شدید حرارت اور تلوار، باد سموم اور گروئی کی وبا کا شکار رہیں گے جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ می کے بدلے دھول اور خاک برسے گی جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ وہ دشمن کے سامنے شکست کھا جائیں گے۔ وہ مصر کے پھوڑوں، بواسیر، خارش اور کھجلی کا شکار ہوں گے جن سے وہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ وہ جنون، نابینائی اور دماغی اضطراب کا شکار ہوں گے۔ وہ ناکام رہیں گے، ظلم ہوگا اور لوٹا جائے گا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک عورت سے منگنی کریں گے لیکن
اس سے زناکاری ہوگی۔ وہ گھر بنائیں گے لیکن اس میں نہیں رہیں گے، پاکستان لگائیں گے لیکن اس کے پھلوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ ان کا بیل ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا لیکن وہ اسے نہیں کھائیں گے۔ گدھا زبردستی چھین لیا جائے گا لیکن واپس نہیں ملے گا۔ بھیڑوں کو دشمنوں کو دیا جائے گا لیکن ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دی گئیں لیکن وہ ایک ہاتھ اٹھانے سے بھی قاصر ہیں۔ جن لوگوں کو وہ نہیں جانتے وہ ان کی زمین اور مزدوری کی پیداوار کھائیں گے، اور ان کے پاس سارے دن ظالمانہ ظلم و ستم کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور جو نظارے وہ دیکھتے ہیں وہ انہیں دیوانہ بنا دیں گے، اور خداوند انہیں ان کے پاؤں کے تلووں سے سر کی چاندی تک پھیلے تکلیف دہ پھوڑوں سے دوچار کرے گا جو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی ایسی قوم کی طرف چلے جائیں گے اور دوسرے معبودوں، لکڑی اور پتھر کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ ان تمام قوموں کے درمیان تو باعث سے حیرت اور ضرب المثل انگشت نما بنے گا۔ ٹڈیاں بوئے ہوئے بیجوں کو کھا لیں گی، لہٰذا وہاں کمی ہوگی۔ پاکستان لگائیں گے اور ان کی کاشت کریں گے لیکن میں نہیں پئیں گے، اور کیڑوں کی وجہ سے انگور جمع نہیں کریں گے۔ ملک بھر میں زیتون کے درخت ہوں گے لیکن تیل استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ زیتون گر جائے گا، اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے لیکن ان کو نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ اسیر ہو جائیں گے۔ زمین کے تمام درخت اور فصل ٹڈیوں کے قبضے میں ہوگی، اور جب پردیسی سرفراز ہوں گے وہ پست ہوں گے، اور دوسرے ان کو قرض دیں گے لیکن وہ دوسروں کو قرض نہیں دیں گے۔ دوسرے سر ہوں گے اور وہ دم بن جائیں گے۔ یہ ساری لعنتیں ان پر آئیں گی، ان کا پیچھا کریں گے اور ان پر قابو پائیں گے جب تک کہ وہ ہلاک ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی اطاعت نہ کی اور اس کے احکامات اور فرمان پر غور نہیں کیا جو اس نے انہیں دیے تھے۔ یہ ان کے اور ان کی اولاد کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نشان اور اچنبھے کی بات ہوگی۔ نیز وہ بنی اسرائیل جنہوں نے تمام تر فراوانی کے باوجود فرحت اور خوش دلی سے خدا کی عبادت نہیں کی، بھوکے پیاسے ننگے ہو کر خدا کے بھیجے ہوئے شریر دشمن کی خدمت کریں گے، اور وہ مصیبت میں وہ اپنے بدن کا گوشت کھائیں گے، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے نرم اور نازک بچوں کو بھی کھا لیں گے، بگڑیں گے اور لڑیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خدا نے اس کتاب میں لکھی شریعت کی تمام باتوں کو قائم رکھنے کے لیے کہا، لیکن وہ خدا کے جلالی اور مہیب نام سے نہیں ڈرتے تھے۔ خدا ہر بیماری اور ہر وبا کو جو شریعت کی اس کتاب میں درج نہیں ہے لائے گا، اور یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل آسمان کے ستاروں کی تعداد میں تھے تو بھی وہ ان کو ختم کر دے گا، اور ان کو بالکل ایسے ہی ہلاک کر دے گا جیسا وہ بھلائی کرنے اور انہیں بڑھانے پر خوشنود تھا، اور انہیں بہت ساری قوموں میں پراگندہ کرے گا جہاں وہ ان بتوں کی پوجا کریں گے جن کو ان کے باپ دادا جانتے نہیں تھے، اور نہ ہی انہیں چین ملے گا، نہ ہی آرام کے لیے کوئی جگہ مل سکے گی۔ خدا انہیں پریشان کن دماغ، ترستی تھکی آنکھیں اور دل کی کڑھن عطا کرے گا۔ وہ مستقل شک میں زندگی گزاریں گے، رات اور دن خوف سے بھرے رہیں گے، ان کی زندگی کا کبھی بھروسہ نہیں ہوگا۔ وہ مصر میں وہ جگہ جہاں خدا انہیں واپس کبھی نہ جانے کے لیے کہا، غلام کی حیثیت سے فروخت کیے جائیں گے، لیکن انہیں کوئی نہیں خریدے گا۔ وہ تمہارا خدا ہوگا۔ کوہ سینا پر اسرائیلیوں کے ساتھ باندھے خون کے عہد کے علاوہ موسیٰ مواب کے میدانی علاقوں میں باندھے عہد کی بات کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اسرائیلیوں نے مصر سے خدا کے کام دیکھے تھے، لیکن خدا نے انہیں سمجھنے والا دل، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان نہیں دیے تھے۔ اگرچہ بیابان کے 40 سالوں میں ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی پیروں کی جوتیاں پرانی ہوئی تھیں۔ خدا نے انہیں اتنی کثرت نہیں دی تھی جو مصر میں ان کے پاس تھی، اور نہ ہی انہیں مے اور شراب پینے کی اجازت دی تاکہ وہ صرف خدا کی طرف دیکھ سکیں اور اس کو جان سکتے ہیں۔ خدا کے لوگوں کو خدا کے کاموں کو یاد رکھنا ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، تب وہ خوشحال ہوں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انسانی دماغ پانی پر فضل کرتا ہے اور پتھر پر ظلم کرتا ہے۔ اب خدا تمام بنی اسرائیل کو اپنے سامنے رکھے ہوئے اپنے عہد میں حصہ لے رہا ہے اور ان کو اپنے لوگ بنا رہا ہے، جیسے وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر ان کا خدا ہے۔
اور یہ عہد ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود نہیں تھے، ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے جو خدا کے سامنے تھے، ایک جیسا ہی تھا۔ شریعت کی ساری باتوں پر عمل کرنا۔ خدا ہر وہ کام کرے گا جو اس نے کہا تھا۔ خدا کی لعنت کی باتیں سننے کے بعد بھی وہ جو اپنی برکت اور سلامتی کے طالب ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کتاب میں درج تمام لعنتیں ان پر ہوں گی اور پوری دنیا سے ان کے نام مٹا دیے جائیں گے۔ جب خدا کے لوگ خدا کے کلام کو نہیں مانتے اور خدا کے جرائم سے وبا میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بیماری پھیل جاتی ہے اور بے نتیجہ اور تباہ کن ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا، وہ اتنا ناراض کیوں ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہوگا، خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے جو اس عہد کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور جا کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کی جن سے وہ واقف نہ تھے اور جن کو خداوند نے ان کو دیا بھی نہ تھا۔ تو بھی جو نسل آتی اور جاتی ہے وہ خدا کی کتاب میں درج ہر لعنت سے دوچار ہوتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے انہیں اپنے قہر کی وجہ سے کسی اور قوم میں پھینک دیا۔ اور جب ایسی چیزیں جو ظاہر نہیں کی گئیں اور پوشیدہ تھی دکھائی دیں گی، تب انہیں معلوم ہوگا کہ خدا نے اس کتاب کے ذریعے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہے۔ وہ خدا سے محبت کر کے زندگی حاصل کریں گے۔ موسیٰ اب اسرائیل کے لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے خدا کے کلام کو مستقل طور پر مانیں، لیکن بنی اسرائیل مسلسل نافرمانی کرتے ہیں اور خدا کی لعنت کو قبول کرتے ہیں اور خدا کے ذریعے دوسری قوموں میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو انہیں اپنے دلوں میں یہ یاد رکھنے اور ایک بار پھر اپنے دل و جان کے ساتھ خدا کا کلام سننے کی ضرورت ہے۔ تب خدا اپنے ناراض دل کو پھیر دے گا اور ایک بار پھر رحم کرے گا اور تمام پراگندہ لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے ذریعے قبضہ کیے گئے ملک میں واپس آنے کے لیے جمع کرے گا تاکہ اس پر دوبارہ قبضہ کرے اور انہیں ان کے آباء و اجداد سے زیادہ بڑھائے گا۔ اور اب خدا ان کے دلوں اور ان کی اولاد کے دلوں کا ختنہ کرے گا اور آخر کار انہیں ان کے پورے دل سے اور ان کی ساری جان سے خدا سے محبت کرا کے ایک نئی زندگی حاصل کرائے گا، اور وہ خدا کی باتیں سنیں گے اور وہ ان تمام احکام کی جو خدا نے حکم دیا پیروی کریں گے۔ پھر آخر کار اگر وہ شریعت کی کتاب میں لکھے ہوئے خدا کے احکام اور قواعد کی تعمیل کرتے ہیں اور اپنے پورے دل اور اپنی پوری جان سے خدا کی طرف لوٹتے ہیں، تو خدا ان کو ان کے ہاتھوں کے کام، بچوں، ان کے مویشیوں کے بچوں، فصلوں کے سب کاموں میں خوشحال بنائے گا اور ایک بار پھر ان میں خوش ہوگا اور انہیں برکت دے گا۔ میں آسمان اور زمین کو بطور گواہ پکاروں گا۔ تمام الفاظ جن کا موسیٰ اعلان کرتا ہے مشکل نہیں ہیں اور نہ ہی وہ بہت دور ہیں، اور یہ اتنے قریب ہیں کہ وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے منہ اور دلوں میں ہیں۔ اور ایک بار پھر وہ زندگی اور برکت اور موت اور قہر کو ان کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر وہ خدا کے کلام کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان کو برکت دے گا، لیکن اگر وہ خدا کی طرف پشت پھیرے اور دوسرے معبودوں کے سامنے جھک جائیں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ان سب چیزوں میں موسیٰ نے آسمان اور زمین کو بطور گواہ پکارا اور کہا، میں نے زندگی اور موت اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ خداوند تیری زندگی ہے۔ اب موسیٰ کا تیسرا آواز ختم ہو چکا ہے اور موسیٰ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی۔ خدا تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور تمہیں ترک نہیں کرے گا۔ اب موسیٰ بنی اسرائیل کو بتاتا ہے کہ وہ یردن کو عبور نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ خدا ان کے آگے یردن کو پار جائے گا اور میراث کے طور پر دی گئی سرزمین کی قوموں کو خدا تباہ کر دے گا اور انہیں اس ملک پر قبضہ کرنے دے گا۔
यशवा उनकी रहनुमाई करेगा। उसने उन्हें कहा कि मजबूत हो, दलेर हो, हौसला रखो और उनके सामने कांप ना जाना, क्योंकि खुदा उनके साथ है। खुदा उनके साथ जाएगा और उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना उनको तर्क करेगा। मूसा ने यशवा को तमाम इस्राएलियों के सामने रखा और फिर कहा कि शरीयत की बातें लिखकर लावियों और इस्राएल के सब बुजुर्गों को दे, और सब्त के 7वें साल ईद क़याम के मौका पर इस शरीयत को पढ़ने और सुनने के लिए खुदा के इंतखाब की जगह पर तमाम इस्राएल को जमा होना है। और उसने कहा कि इन मर्दों, औरतों और बच्चों को और उन शहरों में मुकीम परदेसियों को ये सब सुनाए और खुदा का खौफ मानने और शरीयत की तमाम बातों पर अमल करने के लिए सिखाए, और यहाँ तक कि इस सरजमीन में रहते हुए भी जिसे वो दरियाए यरदन को अबूर करके कब्जा करेंगे, उन्हें अपने बच्चों को जो इस शरीयत को नहीं जानते उसे सुनाए और खुदा से डरना सिखाए। आज मैं जानता हूँ कि वो क्या सोचते हैं। खुदा मूसा को यशवा के साथ बुलाता और आखिरी बात कहता है। खुदा कहता है कि इस्राएली खुदा को तर्क करें, कनान के गैर माबूदों की पैरवी करेंगे। इस तरह खुदा उन पर नाराज़ होगा और ख़ुद को उनसे पोशीदा रखेगा, खुद को उन पर जाहिर नहीं करेगा, और बहुत सी आफात और मुसीबतों के दौरान वो कहेंगे कि तबाही उन पर आ गई, क्योंकि खुदा उनके साथ नहीं है। इसीलिए खुदा बनी इस्राएल को गीत लिखने और सिखाने को कहता है, ताकि वो इस्राएल के बच्चों के लिए गवाह हों। जब वो खुदा की हकारत करते हैं और खुदा के अहद की खिलाफ वर्जी करते हैं और इसी तरह मुसीबतों और आफतों का सामना करते हैं, ये गीत उनके सामने एक गवाह बन जाएगा। खुदा पहले ही जानता था, यहाँ तक कि उनकी रहनुमाई से पहले ही, कि वो क्या सोच रहे थे। इसलिए कि खुदा की निजात तख्लीक से पहले है, यहाँ तक कि खरूज से पेशतर ही। खुदा को पहले ही मालूम था कि इस्राएली बियाबान से कैसे गुजरेंगे और वो कनान में कैसे रहेंगे। खुदा यशवा को मजबूत और दलेर होने का कहता है, क्योंकि खुदा उसके साथ होगा। ये अल्फाज उन मुश्किलात के बारे में है जो उन्हें कनानियों की वजह से दरपेश होंगे, लेकिन उसका इत्तलाक बनी इस्राएल पर भी होता है जो कनान में जाएंगे, खुदा से मुज़ाहमत करेंगे और गैर माबूदों की खिदमत करेंगे। मूसा शरीयत की सारी बातें लिखकर आसमान और ज़मीन को बतौर शहादत लेते हुए अहद के संदूक के पास सबूत के तौर पर रखता है और उनसे कहता है कि खुदा के सामने बुराई करने से उन पर आफत आएगी। नया गीत। मूसा ने यह गीत लिखा और उसे बनी इस्राएल को सिखाया, जैसे खुदा ने कहा था। इस गीत में मूसा कहता है कि खुदा उनका बाप है, उनका तख्लीककार, जिसने उनको बनाया और संवारा, और खुदा का हिस्सा मिरास, जिसे खुदा ने चुना है, खुदा के लोग हैं। खुदा ने उनकी आँख की पुतली की तरह उनका ख्याल रखा और उकाबों की तरह उनकी हिफाजत की। फिर भी वो तेल चर्बी से फूले हुए और तर थे, और उस खुदा को तर्क किया जिसने उनको बनाया, और उस चट्टान को हकीर समझा जिसने उनको नजात दी, और खुदा के लिए कुर्बानियाँ नहीं की, बल्कि उन माबूदों के लिए जिनको वो नहीं जानते थे, नए माबूदों के लिए जो हाल ही में दाखिल हुए। उन्होंने इस चट्टान की परवाह नहीं की जिसने उनको पैदा किया, वो खुदा को भूल गए जिसने उनको खलक किया, और खुदा खुद को उनसे छुपाएगा और उनका अंजाम देखेगा, क्योंकि वो सरकश नस्ल और बेवफा औलाद हैं। खुदा ने कहा, क्योंकि खुदा के लोगों के दिलों में खुदा के सिवा कुछ और था, वो खुदा के कहर का सबब बने, लिहाजा उसका गुस्सा एक नादान कौम के खिलाफ भड़क उठेगा जो खुदा की कौम नहीं है। मजीद इससे मुतल्लका जो वो कहेंगे कि दुश्मन जिसे खुदा ने हवाले किया वो गलत फहमी में मुब्तला होंगे, और वो अपने आप से कहेंगे कि ये खुदा का अमल नहीं है, बल्कि उनके अपने आला ज़राए से है। इसकी वजह यह है कि अगर खुदा नहीं देता तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर में खुदा दावा करता है, मेरे सिवा कोई नहीं। जब मूसा बन इस्राएल को ये सब बातें सुना चुका तो उसने उनसे अपनी आखिरी बातों के तौर पर कहा, जो बातें मैंने तुमसे आज के दिन बयान की हैं, उन सब से तुम दिल लगाना और अपने लड़कों को हुक्म देना कि वो एहतियात रख
رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کرے، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ موسیٰ کی برکت۔ جس دن موسیٰ نے ایک گیت میں خدا کا کلام ریکارڈ کیا، خدا نے موسیٰ کو مرنے کے لیے تیار ہونے کی ہدایت کی، اور موسیٰ نے اسرائیل کے 12 قبیلوں کو برکت دی۔ اپنی برکت کے اختتام پر اس نے اپنی آخری دعا کے طور پر کہا، اے یسرون، خدا کی مانند اور کوئی نہیں جو تیری مدد کے لیے آسمان پر اور اپنے جاؤ جلال میں افلاک پر سوار ہو۔ ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں۔ اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا، ان کو ہلاک کر دے۔ مبارک ہے تو اے اسرائیل، تو خداوند کی بچائی ہوئی قوم ہے۔ سو کون تیری مانند ہے؟ وہی تیری مدد کی سپر اور تیرے جاؤ جلال کی تلوار ہے۔ تیرے دشمن تیرے مطیع ہوں گے اور تو ان کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا۔ موسیٰ مرتا ہے اور یشوع اٹھتا ہے۔ موسیٰ مر جاتا ہے جیسا خدا نے کہا، تاہم کوئی نہیں جانتا کہ اسے کہاں دفن کیا گیا تھا۔ اور یہودا میں مقرب فرشتے میکائیل نے شیطان سے موسیٰ کی لاش کے بارے میں جھگڑا کیا۔ موسیٰ 120 سال کا تھا جب اس کا انتقال ہوا، لیکن اس کی آنکھیں کمزور نہیں تھیں اور اس کی طاقت ختم نہیں ہوئی تھی۔ 40 سال پہلے جب موسیٰ 80 سال کا تھا، وہ بوڑھا آدمی تھا، لیکن خدا نے 40 سال تک موسیٰ کو محفوظ رکھا اور حفاظت کی۔ یہ اس لیے کہ خدا نے اسے بلایا تھا۔ بائبل بتاتی ہے، اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا، اور اس کو خداوند نے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک کے سامنے نشانوں اور عجیب کاموں کے دکھانے کو بھیجا تھا۔ یوں موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کے سامنے زور آور ہاتھوں سے بڑی ہیبت کے کام کر دکھائے، اور موسیٰ نے یشوع پر ہاتھ رکھے اور وہ حکمت کی روح سے معمور ہو گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے خدا کی بات سنی اور وہی کیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور موسیٰ نے اپنی زندگی کے اختتام پر اسرائیلی بیابان کے آخر میں 3 الوداعی روحانی غلطیوں کی تبلیغ کی، اور ان کے مندرجات میں 5 دہرائے جانے والے کلیدی تصورات ہیں۔ خدا کی محبت۔ موسیٰ نے کہا، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، کیونکہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم خدا کے قوانین پر عمل پیرا ہیں۔ ہم اس لیے خدا کے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہم شریعت کو مانتے ہیں۔ ہمیں خدا سے محبت کرنی چاہیے، خدا کے احکامات اور قوانین پر عمل کرے۔ خدا نے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں خداوند ہوں۔ اور موسیٰ نے کہا، تمہارے درمیان کوئی کنگال نہ رہے، کیونکہ خداوند تجھ کو اس ملک میں ضرور برکت بخشے گا، جسے خود خداوند خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی احتیاط رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں۔ اس کا مطلب صرف خدا کا کلام سننا ہے،
یہ خدا کا حکم ہے۔ اور موسیٰ خدا کے فرمانوں اور قوانین کو زندہ رکھنے کے لیے استثناء میں اپنے 3 واز میں دہراتا ہے، اور مجھ سے واضح طور پر کہتا ہے جب آئندہ زمانہ میں تیرے بیٹے تجھ سے سوال کریں کہ جن شہادتوں اور آئین اور فرمان کے ماننے کا حکم خداوند ہمارے خدا نے تم کو دیا ہے ان کا کیا مطلب ہے، تو تم اپنے بیٹوں کو یہ جواب دینا کہ جب ہم مصر میں فرعون کے غلام تھے تو خداوند اپنے زور آور ہاتھ سے ہم کو مصر سے نکال لایا، اور خداوند نے بڑے بڑے اور ہولناک عجائب و نشان ہمارے سامنے اہل مصر اور فرعون اور اس کے سب گھرانے پر کر دکھائے، اور ہم کو وہاں سے نکال لایا تاکہ ہم کو اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ہمارے باپ دادا سے کھائی پہنچائے۔ سو خداوند نے ہم کو ان سب احکام پر عمل کرنے اور ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے خداوند اپنے خدا کا خوف ماننے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ہم کو زندہ رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ گناہ اور بدی کو تم سے دور کیا جائے گا۔ گناہ اور بدی جو لوگوں کو خدا کے لوگوں کی حیثیت سے زندگی گزارنے سے روکتی ہے کو ضرور ہٹا دیا جائے گا، اس طرح وہ خدا کی بادشاہی میں بطور خدا کے لوگ رہ سکتے ہیں۔ خدا کو یاد رکھو۔ موسیٰ نے اسرائیلیوں سے کہا کہ خدا کو یاد رکھنا وہ مصر میں غلامی سے نکالے گئے تھے، یاد رکھنا بیابان میں خدا کے قہر کا سبب کیا بنا تھا، خدا کے کام کو یاد رکھنا اور خدا کے عہد کو بھول نہ جانا، نیز خدا اور خدا کے کاموں کو فراموش کیے بغیر یاد رکھے کہ خدا نے دل کا ختنہ دیا، سبت، عیدوں اور یہاں تک کہ کھانے کے ذریعے بھی، گیت، یادگاری کے پتھر، آسمان اور زمین کے ذریعے انہیں خدا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے، اور خدا کو گھروں میں تعلیم کے ذریعے کسی بھی وقت کہیں بھی جگہ پڑھا جانا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر کلام حیات کے ذریعے خدا کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ ڈرو مت۔ موسیٰ اسرائیلیوں سے کہتا ہے تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ اگر وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کے احکامات اور قوانین پر عمل کرتے ہیں، گناہ کو ہٹا دیتے اور خدا کو یاد کرتے ہیں، تو خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ استثناء کے اختتام پر اگر ہم احکامات اور قوانین کی پاسداری کا خلاصہ کرتے ہیں تو خدا کے یہ احکامات اور قوانین دینے اور ان کو برقرار رکھنے کی وجہ خدا کے لوگ بننے کی قابلیت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرنی تھی، اور جتنی زیادہ وہ کوشش کریں گے اتنا ہی اس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ خدا سے نجات کی دعا کریں۔ ہماری تقدیس زیادہ سے زیادہ اہل افراد بننا نہیں ہے، بلکہ یہ دریافت کرنے کے لیے کہ ہم نااہل لوگ ہیں، اپنے آپ کا انکار کرتے اور خدا کے فضل سے منسلک ہوتے ہیں۔ اب پیدائش سے شروع کرتے ہوئے ہم خروج سے استثناء تک کا سفر ختم کر چکے ہیں۔ خدا کی خواہش اور منصوبے کے تحت بن اسرائیل کو جو گنہگار ہیں بلانے کے لیے انہیں خدا کے فرزند اور خدا کے خادم بنانے کے لیے خدا کے جوش کی کہانی ہے۔ یہ کہانی موسیٰ نہیں، یشوع کے ساتھ کنعان کو، وہ سرزمین جو خدا نے میراث میں دی تھی، فتح کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔